صادق ملک صاحب، لکی ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ہر شخص وہ خوش بخت ترین ہے جس کی 1 روپیہ ضرورت ہے اور 1 روپیہ 1 پیسہ اسے مل رہا ہے۔ بدبخت ہے دنیا میں وہ انسان جس کے پاس 50 ارب ہے اور 50 ارب اس کے پاس۔ ہاتھ سے بتایا جا سکتا ہے کہ 7 کون سا انسان کیٹیگریز خوش آف نصیب ہے؟ ہینڈ ہیں، جس میں لوئر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، وی آئی پی اور اسٹار لائف۔ ہاتھ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ ہر وہ ہاتھ بڑا ہاتھ ہوتا ہے جس میں راجا یوگ ہوتا ہے؟ ہر وہ ہاتھ بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اگر اس پر سارے ابھار نمایاں ہے تو وہ غیر معمولی ہے۔ کس عمر میں ہاتھ دکھانا چاہیے؟ کسی ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 12 سال کی لکیریں پکی ہوتی ہیں، پھر کہا جاتا تھا 7 سال کی عمر میں لکیریں پکی ہوتی ہیں۔ آپ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد یہ تجزیہ کر لیتے ہیں کہ یہ بادشاہ پیدا ہوا یا گداگر۔ صادق ملک صاحب، لکی ہاتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ بہت لکی ہے، یہ لکی انسان کا ہاتھ ہے؟ دنیا میں ہر شخص وہ خوش بخت ترین ہے جس کی 1 روپیہ ضرورت ہے اور 1 روپیہ 1 پیسہ اسے مل رہا ہے۔ بدبخت ہے دنیا میں وہ انسان جس کے پاس 50 ارب ہے اور 50 ارب اس کے پاس۔ یہ سیاستدانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ خوش بخت اور بدبخت کی میں تشریح بتا رہا ہوں۔ ہر وہ شخص خوش بخت ہے کہ جس کی 1 روپیہ ضرورت ہے اور اس کے پاس 1 روپیہ 1 پیسہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرورت مند نہیں رہا۔ جہاں ضرورت مندی ختم ہوئی تو نہال ہو گیا۔ اگر کسی کے پاس 5 ارب روپیہ ہے اور اس کو 5.25 ارب کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ضرورت مند ٹھہرا، تو وہ اتنا خوش نصیب نہیں جتنا 1 روپیہ 1 والا خوش نصیب ہے۔ خوش نصیبی اور بد نصیبی کا کانسیپٹ یہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تو آپ نے تعریف کر دی، خوش نصیبی اور بد نصیبی کیا ہے؟ ہاتھ سے بتایا جا سکتا ہے کہ 7 کون سا انسان کیٹیگریز خوش آف نصیب ہے؟ ہینڈ ہیں، جس میں لوئر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، وی آئی پی اور اسٹار لائف۔ ہاتھ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ جس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اسی کیٹیگری میں اس کی طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش اس کو میسر ہوتے ہیں، اور اسی حوالے سے اس نے اپنی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی شخص کا ہاتھ جو ہے وہ بائی برتھ بنیادی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کا ہاتھ ہے اور ساری علامات ایڈمنسٹریٹر کی پائی جاتی ہیں، تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، ان پڑھ بھی ہو، تو وہ کسی نہ کسی ادارے کا بحیثیت سربراہ کام کر رہا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائی برتھ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ گروپ آف انڈسٹریز بھی چلاتے ہیں، گروپ آف کمپنیز بھی چلاتے ہیں، بہت سارا کچھ، اور گریڈ 17 سے 22 تک جانے والے جتنے بھی ہیں وہ جو چیف سیکرٹری بنتے ہیں، آگے چل کر ایک اور چیز پائی جاتی ہے ایڈمنسٹریٹر کلاس میں کہ 32 راجا یوگ ہیں، وہ اپنے اداروں کو ہیڈ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 101 غیر معمولی علامات آ جاتی ہیں، اگر وہ ہاتھ پائے جائیں تو وہ 21 میں چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 17 میں پولیس میں گیا تو 4 ایڈیشنل آئی جی ہوں گے تو 1 آئی جی ہوگا، 1 سی سی پی او ہوگا، سی سی پی او اور 4 ایڈیشنل آئی جی جو ہے یہ 21 میں چلے جائیں گے اور یہ ہوں گے ایڈمنسٹریٹر کلاس کے ہی، اور جب راجا یوگ پایا جائے گا تو وہ 22 میں جائے گا اور آئی جی بنے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ راجا یوگ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بڑی کوئی ٹیکنیکل اصطلاح ہے۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ یہ میری آپ 5 والیوم میں ہے، نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ، اس کو پڑھیے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس طرح سے سمجھنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر کہا جائے آپ کو کہ یہ جو گرافی ہوئی ہے تو یہ گرافی میں کیا کیا ہے، تو یہ باقاعدگی سے آپ کو سائٹ پہ لے جا کے سمجھانا پڑے گا کہ اس میں یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد گرافی بنی ہے اور اس کو اس طرح سے دیوار پر پینٹ کیا گیا ہے۔
اس طرح سے سمجھایا نہیں جا سکتا جس طرح سے آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں. سادہ سے انداز میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کیا وہ اپنا ہاتھ دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لکی ہاتھ ہے یا ان لکی ہاتھ ہے؟ نہیں ایسے نہیں. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب ماسٹرز کرتا ہے تو اس کو پہلے کے جی میں جانا پڑتا ہے. اب وہ کے جی والا کہے کہ مجھے جناب آپ سی ایس ایس کے ایگزام میں بٹھا دیں تو ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ لکی وہ ہے یا ان لکی، آپ وہ ہی کیا کی کرے؟ طرح وہ آپ ہی کی طرح ہوگا کہ میں نے کے جی میں بیٹھا ہوں اور مجھے سی ایس ایس کے ایگزام دینے ہیں. نہیں، لیکن وہ خود نہیں جاننا چاہتا، وہ کسی میں نے کو کہا نا دکھانا کہ وہ چاہتا سی ہے. ایس ایس کے ایگزام میں بیٹھنا چاہتا ہے, پڑھتا کے جی میں ہے, ضد کرے گا تو اس کی ضد کا کوئی توڑ تو نہیں ہے. لاڈلے بچوں کی طرح کرتا رہے, ہم بھی سنتے رہیں گے. کیلن کو مانگے چاندرے. آپ سے رابطہ تو کر سکتا ہے وہ. ہاں میرے سے رابطہ کرے تو میں کس کام کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیں گے کہ اس کا ہاتھ لکی ہے. ڈیفینیٹ میرا کام کیا ہے, میں ہاتھ دیکھ کر اس کی قسمت کا حال پڑھوں گا. سب سے پہلے بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ کی ساخت کیا ہے, پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ پر راج یوگ پایا جاتا ہے کہ نہیں, پھر بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ پر کتنی غیر معمولی علامات ہیں, پھر اس کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر کو پڑھوں گا اور مقدر کی لکیر کی باقاعدگی سے نئے طریقے سے تشخیص کر کے دی ہے کہ وہ کہاں کہاں لائن لگا کر جہاں جہاں سیٹن میں جاتی ہے وہاں دولت کے گھر کو ظاہر کرتی ہے, اور جہاں جہاں سیٹن سے باہر آتی ہے وہاں دولت کو ڈیل نہیں کرتی, وہاں روپے کی پیداواری صلاحیت کی آشنا ہونے کی دلیل ہے, اور ارننگ کے باوجود سیونگ نہیں ہوتی تو اس کو بڑی آسانی سے آپ فالو کر سکتے ہیں. ہر وہ ہاتھ بڑا ہاتھ ہوتا ہے جس میں راجا یوگ ہوتا ہے. ہر وہ ہاتھ بڑا ہاتھ ہوتا ہے, اگر اس پر سارے ابھار نمایاں ہے تو وہ غیر معمولی ہے اور غیر معمولی بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں. واللہ علم بالصواب. اور ہر وہ ہاتھ چھوٹا ہاتھ ہے جس میں راجا یوگ نہیں ہے. ہاتھ چھوٹا نہیں ہوتا, چھوٹے ہاتھ تو سنگ دل اور بے وفا لوگوں کے ہوتے ہیں. عامیانہ ہاتھ کی لفظ پہ بات کریں, ہر وہ عامیانہ ہاتھ ہے جو اپر مڈل کلاس سے لے کر لوئر مڈل اور اپر مڈل میں آ جاتا ہے. آفیسر کلاس سے تھوڑا سا اپ گریڈ ہونا شروع ہوتا ہے اور لائک ایکول ٹو گورنمنٹ سرونٹ, تو اسے ہم کہیں گے کہ 17 سے 20 والے ہاتھ ہیں, آرڈینری ہاتھ جس کو آرڈنری کہتے ہیں. ہاتھ ہیں. ایڈمنسٹریٹو کلاس جو ہے اس کی میرا مطلب بیک بون ہے, یہ بیسیکلی پالیسی میکر ہوتے ہیں, اور یہاں سے اوپر والے جو ہیں وی آئی پی اور اسٹار لائف, یہ بہت بڑے ہاتھ ہو جاتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر کلاس جو ہے یہ پوری دنیا کو ڈیل کرتی ہے, بنیادی طور پر پالیسی میکر ہوتے ہیں, اور نیچے والے 4 جو کلاسیں ہیں ان کو یہ پکڑ کے اوپر لے کے ان کو اور ان کے درمیان ایک کمبینیشن بناتی ہے. واللہ علم بالصواب. کس عمر میں ہاتھ دکھانا چاہیے؟ کیوں میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں, کسی ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 12 سال کی لکیریں پکی ہوتی ہیں, پھر کہا جاتا تھا 7 سال کی عمر میں لکیریں پکی ہوتی ہیں, لیکن نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بننے کے بعد آپ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد یہ تجزیہ کر لیتے ہیں کہ یہ بادشاہ پیدا ہوا یا گداگر. کیوں؟ پہلے لکیروں کے حوالے سے پڑھا جاتا تھا, اب اس پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی علامات پائی جاتی ہیں, اور علامات ساری بائی برتھ ہوتی ہیں, اور بائی برتھ اس کو اسی وقت چناؤ کر لیا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا. واللہ علم بالصواب. مگر ہاتھوں کی لکیریں تو بائی دا پیسج آف ٹائم ایج کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں ہوتی. 19-20 کا فرق پڑتا ہے, گدا گدا اور گھوڑا گھوڑا ہی رہتا ہے. وہ 19-20 کا فرق کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر بڑی محنت کر رہا ہے ایک آدمی تو گدا ہے, لیکن گھوڑے سے قیمت اس کی زیادہ ہو جائے گی. اور ایک گھوڑا پیدا ہوا ہے, بڑا شاہ سوار ہے, زبردست قسم کا پیدا ہوا ہے, لیکن نکما ہے, لیزی ہے, نہیں کرتا, اس کی قیمت گدھے سے کم ہو جائے گی. محنت کر رہے گا گھوڑا, اور گھوڑا ہی گدا گدا ہی رہے گا. محنت کر کے صادق والے سب ہاتھوں کی لکیریں تبدیل کی جا سکتی ہیں. 19-20 کا فرق جتنا بتایا, لکیریں تبدیل ہوتی ہیں. 19-20 کا فرق جتنا 19-20 بتایا بس. 16-20 نہیں ہو سکتا. ارے بابا, مطلب یہاں کوئی بھی شخص غریب گھر میں پیدا ہونے کے بعد جو بادشاہ بنتا ہے اس کے ہاتھ پر پہلے سے یہ موجود ہوتا ہے کہ یہ کسی غریب گھر میں پیدا ہوگا, اور اس کے بعد اس پروسیس سے نکل کر یہ بادشاہ بنے گا. وہ بائی برتھ بادشاہ پیدا ہوتا ہے. اب بحیثیت سیلف میڈ اس نے اپنی آپ محنت کے نتیجے میں بننا ہے, یا بادشاہ کے گھر پیدا ہونے کے بعد بادشاہ اس نے بننا ہے, یہ اس کے ہاتھ پر پہلے سے موجود ہوتا ہے. واللہ عالم. میں سب ماں پیو دعا کر دینے کہ پتر ساڈا چٹا ہوئے یا کالا ہوئے, منڈا ہوئے یا کڑی ہوئے, یہ مطلب تو ہے کہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ وہ ہاتھ دے اتنے راجا یوگ ہوئے. میں نے 248 پروگرام جو ہیں بحیثیت ٹی وی اینکر کیے, تو آخری ایک سوال میں پوچھتا تھا
کہ آپ کی سکسیس کا راز کیا ہے. تو جتنے بھی میرے پاس سیلیبریٹیز تشریف لائیں تو ایک کامن تھی, 2 شو میں نے بولنے تھے جس میں نے وائنڈ اپ کرنا تھا. تو وہ سارے کہتے تھے کہ ذاتی جدوجہد, ماں کی دعا. ماں کی دعا کی ایوریج کوئی تقریباً 95% لوگوں نے کہا کہ میری ترقی کے پیچھے میری ماں کی دعا ہے. تو میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری ماں کو گالی دے دی ہے, اس لیے میری تو ماں چاہتی تھی کہ 248 لوگ میرا انٹرویو کریں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ماں کے مرتبے کو بہت کم کیا ہے. میں چونکہ ان 248 لوگوں کے ہاتھ بھی دیکھ چکا تھا, تو جتنے انگزائٹی ڈس آرڈر کی شرح اس میں تھی عام لوگوں میں بالکل نہیں پائی جاتی. ماں اپنے بچوں کے سکھ چاہتی ہے, دولت نہیں. اور جب ماں دعا دیتی ہے تو بچوں کے سکھ کے لیے دعا مانگتی ہے, دولت کے لیے نہیں. اور ان لوگوں نے اپنی ماں کی دعا کو دولت سے منسوب کر کے عام لوگ جو ماں کی عزت و وقار ہے اس کی تشریح کرنے میں مشکل پیدا کر رہے ہیں. واللہ عالم بالصواب. واہ. صادق ملک صاحب, کتنے ہاتھ ایسے دیکھیں جس میں راجا یوگ تھا؟ جتنے بھی ہاتھوں پر راجا یوگ ہے وہ وقتاً فوقتاً جہاں مقدر کی لکیر ٹھیک ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ کوئی منسٹر بن رہا ہے, کوئی آئی جی بن رہا ہے, کوئی سی این سی بن رہا ہے. تو یہ بے شمار لوگوں کے ہاتھ پر ہے. اور ایک عجیب سی بات ہے کہ ہر بندے کا ایک سیکٹر بن جاتا ہے نا جی. تو میرے پاس زیادہ جو تشریف لاتے ہیں لوگ وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے مخصوص, جن کا میں بہت شکر گزار ہوں, مجھے عزت بخشتے ہیں, میں بہت ہی شکر گزار ہوں ان کا. تو میرے پاس آتی بہت زیادہ ایلیٹ کلاس. میری کلاس کے لوگ بہت کم آتے ہیں میرے پاس. یہ پرابلم ہی ایلیٹ کلاس کا تو نہیں؟ نہیں, ایک کوٹیشن میں پڑھ رہا تھا, گورے کی تھی. اس نے کہا کہ میں حیران ہوں اگر کوئی معاشرتی اعتبار سے بڑا آدمی ہے اور وہ کسی ایسے آدمی سے ملنے کے لیے نہیں جاتا جو اسے بتائے کہ آپ مستقبل میں کتنے بڑے آدمی بن سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت انسان میں جب ہاتھ پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو عنصر پایا جاتا ہے وہ خود آگاہی کا پایا جاتا ہے. اور خود آگاہی جو ہے یہ پھر مستقبل شناسی کے علوم و فنون کے لوگوں کے پاس جانے کا ایک سلسلہ پیدا بناتی ہے. ایلیٹ کلاس زیادہ آپ کے پاس اس لیے بھی تو نہیں آتی ہے کہ آپ ایلیٹ کلاس آپ کو افورڈ کر سکتی ہے, آپ ان کے لیے افورڈیبل ہیں, غریب آدمی کے لیے آپ افورڈیبل نہیں ہیں. کتنے پیسے لیتے ہیں آپ ہاتھ دیکھنے کے؟ روپیہ پیسہ نہ کل میرا مسئلہ تھا نہ آج میرا مسئلہ ہے. جب میں ضرورت مند تھا تب بھی میرے لیے اس روپے پیسے نے مسئلہ کھڑا نہیں کیا اور نہ میں نے ہونے دیا. اور الحمدللہ اب تو میں ضرورت مند بھی نہیں رہا. میرے مالک نے میری ساری ضرورتیں پوری کر دی ہیں جس کے لیے میں اپنے مالک کا بے حد شکر گزار ہوں.